خوش آمدید۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک بہت ہی خاص سفر پر نکلنے والے ہیں۔ ہم تابش کمال کے روحانی شاعری کے مجموعے نور مبین کی گہرائیوں اور اس کی لاجواب ساخت کو ایکسپلور کریں گے۔ میرا مطلب ہے یہ صرف ایک عام سی کتاب نہیں ہے، یہ تو ایک مکمل روحانی سفر ہے جو الفاظ کے ذریعے سیدھا دل پہ اثر کرتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سفر کا آغاز اس انتہائی طاقتور اقتباس سے کرتے ہیں۔ یہاں شاعر شروع میں ہی واضح کر دیتا ہے کہ اسے دنیا کی دولت یا بادشاہت سے کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ اس کی چاہت صرف نبی کے شہر میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے۔ یہ بات فوراً اس پورے مجموعے کا جذباتی مزاج طے کر دیتی ہے نا، اور آگے آنے والی روحانیت کا راستہ ہموار کرتی ہے۔ اور سفر کا پہلا قدم کتاب کے کور سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں اس روشن اور منور محراب پر اگر غور کیا جائے تو یہ صرف ایک ڈیزائن نہیں ہے، بلکہ ایک کھلی دعوت ہے، پڑھنے والے کو ایک ایسی روحانی فضا میں داخل ہونے کی دعوت جہاں بے پناہ نور اور صرف سکون ہی سکون ہے۔ اچھا، شاعری کی گہرائیوں میں اترنے سے پہلے روایتی انتساب یعنی ڈیڈیکیشن کو تھوڑا سمجھ لینا ضروری ہے۔ اصل میں انتساب کسی بھی کتاب کا جذباتی اور رشتوں پر مبنی مزاج طے کرتا ہے۔ یہ وہ اہم حصہ ہے جو کسی بھی روحانی تحریر کو انسانی تعلقات کی بنیادی زمین سے جوڑتا ہے۔ ایک طرح سے یہ شاعر کے دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ اب اس صفحے کو یہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ آغاز میں ہی شاعر نے ان اپنوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے جنہوں نے زندگی کے راز اور مشکلوں میں ان کا ساتھ دیا ہے۔ ایک بہت ہی پیاری دعا مانگی گئی ہے کہ خدا ان زندگی کے پھولوں کو ہمیشہ محفوظ اور کھلتا ہوا رکھے۔ یہ دنیا سے جڑے رہنے کا ایک نہایت سچا اور محبت بھرا اظہار ہے۔ بسم اللہ کی دھن، ایک مضبوط روحانی بنیاد۔ انتساب سے آگے بڑھتے ہوئے چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ مجموعہ خود کو اسلامی روایت سے کتنی خوبصورتی سے جوڑتا ہے۔ اس مخصوص حصے میں ایک عجیب سا جادو ہے۔ یہاں ہر شاعری خیال، ہر سوچ بسم اللہ کے مقدس لفظ پر آ کے مکمل ہوتی ہے، چاہے ابتدا ہو یا انتہا، غم کا علاج ڈھونڈنا ہو یا حاجتوں کی تکمیل۔ یہاں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہر عبادت کا آغاز اور انجام اسی ایک کلمے کی برکت سے جڑا ہے۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ تسلسل ہے۔ تحریر کے دھن پر اگر غور کیا جائے، چاہے عشق کے آغاز کا ذکر ہو یا ہونٹوں پر درود آنے کی بات، ہر مصرع گھوم پھر کر واپس اسی مقدس لفظ بسم اللہ پر ٹھہر جاتا ہے۔ یہ بار بار گونجتا ہوا لفظ دماغ کو بھٹکنے ہی نہیں دیتا اور توجہ کو ایک ہی مرکز پر جمع رکھتا ہے۔ التجائیہ اور دعائیہ، اندرونی فریاد اور بیرونی دعا۔ جیسے جیسے یہ روحانی سفر آگے بڑھتا ہے، موضوعات ان دو مختلف سمتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں التجائیہ کی، جو کہ اندرونی توجہ کا نام ہے۔ التجائیہ اصل میں ایک انتہائی نجی فریاد ہوتی ہے۔ اس میں شاعر دنیاوی خواہشات سے بالکل کنارہ کش ہو کر خدا کے سامنے اپنی بے بسی اور روحانی طلب کا بہت ہی گہرا اظہار کرتا ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ دل کی وہ آواز ہے جہاں دنیا کی کوئی آمیزش نہیں ہوتی۔ یہاں اس صفحے پر جذبات واقعی اپنے عروج پر ہیں۔ شاعر کی یہ شدید خواہش ہے کہ وہ حجاز اور نجد کے صحرائی کاروانوں میں کہیں کھو جائے۔ عمر خضر جیسی لمبی اور شاندار دنیاوی زندگی کے بجائے دیدار مصطفیٰ کے صرف ایک چھوٹے سے لمحے کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ واہ، یہ نہایت سچا اظہار ہے جو دنیا کے فانی ہونے کو کھل کر بیان کرتا ہے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس دعائیہ کا مزاج بالکل مختلف ہے۔ یہ روحانیت کی نگاہ کو اندر سے باہر کی طرف موڑ دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو اپنے اندر پوری قوم، زمین اور قدرتی دنیا کی سلامتی کو سمیٹ لیتی ہے۔ التجائیہ اگر ذات تک محدود ہے تو دعائیہ پوری دنیا کو گلے لگاتی ہے۔ اس خوبصورت دعا کو ہی دیکھ لیا جائے۔ یہاں وطن کے جوانوں کی سلامتی، کھیتوں میں ہل چلاتے کسانوں، گندم کی بالیوں میں چمکتی روشنی اور وادیوں میں گونجتی اذانوں کی خیر مانگی گئی ہے۔ یہ فضا کو ایک وسیع جذبے سے بھر دیتی ہے۔ اس سے ایک بات تو طے ہے کہ روحانیت کا مطلب دنیا سے مکمل طور پر کٹ جانا ہرگز نہیں ہے۔ ان دونوں اصناف کا یہ موازنہ واقعی کمال کا ہے۔ ایک طرف التجائیہ میں دولت اور دنیا سے نجی کنارہ کشی ہے، اور ٹھیک اس کے مقابل دعائیہ میں اپنی زمین، کسانوں اور عوام کے لیے ایک عملی اور محبت بھری دعا ہے۔ ان دونوں مختلف جذبات کے درمیان جو ایک توازن بنایا گیا ہے وہ اس روحانی سفر کی سب سے خاص بات ہے۔ اختتامی سلام، عقیدت اور احترام کی منزل۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ مجموعہ اپنے سفر کے آخری اور سب سے اہم مقام تک کیسے پہنچتا ہے۔ اس آخری مرحلے کو سلام کہا جاتا ہے۔ یہ خالق کائنات اور تمام انبیاء پر بھیجا گیا سلام اور درود ہے۔ اور یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، یہ روحانی عطا کی فریاد ہے
اور اس پورے سفر کا ایک نہایت عقیدت مندانہ اختتام ہے۔ ان آخری اشعار میں خالق اور نبیوں کو جس خوبصورتی سے سلام پیش کیا گیا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں دونوں جہانوں کی آخری منزل کو تسلیم کر کے بھلائی کے اس آخری دروازے سے خیرات کی طلب کی گئی ہے جہاں ہم سب کو آخرکار حاضر ہونا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو سچ میں پڑھنے والے پر ایک روحانی سکتہ طاری کر دیتا ہے۔ تو اس پورے تجزیے کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ کیسے یہ تمام حصے مل کر نور مبین کا ایک مکمل روحانی دائرہ بناتے ہیں۔ انتصاب میں اپنوں کا ذکر، بسم اللہ سے مضبوط بنیاد، التجائیہ کی نجی طرف، دعائیہ کی اجتماعی برکت اور آخر میں سلام کا احترام، یہ سب پیسز ایک پزل کی طرح مل کر ہر احساس کو ایک لازوال ترکیب میں پرو دیتے ہیں۔ اس پوری کتاب کی خوبصورت ساخت کو سمجھنے کے بعد ایک بڑا اہم سوال دماغ میں گھومتا ہے۔ اگر خیالات کو اتنی احتیاط سے منظم کیا جائے، یعنی اندر کی روحانی فکر سے لے کر باہر کی دنیا کی اجتماعی امید تک، کیا یہ طریقہ انسان کو دنیا میں اپنی حیثیت اور مقصد کو بالکل نئے زاویے سے سمجھنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسی سنگین سوچ ہے جس پر اس تجزیے کے بعد واقعی غور کرنا بنتا ہے۔